بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ ایک نہایت حیران کن اور سبق آموز واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ایک صحابی نے خود بیان کیا اور جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ آخری زمانے کی ایک بڑی نشانی سے متعلق حقیقت ہے۔ اب آپ اس شخص کی بات سنیں، پھر ہم آگے بات کریں گے کہ جب دجال کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کون کون سے سوالات کیے اور ان صحابی نے کیا جوابات دیے۔ ان اہم باتوں پر ہم تھوڑی دیر بعد تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پھر رسول اللہ نے جب یہ بات ختم کی تو کہا، آخر پہ کہا کہ سارا کچھ بتایا کہ وہ تباہی یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا۔ پھر کہا کہ وہ آخر پہ کہا وہ یمن کے سمندر میں ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ شام کے سمندر میں ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور اگلے پھر صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ یار مثلا مشرق کو آگے چلتے جائے نا کیا آتا ہے۔ تو ایک اسٹولا آئی لینڈ ہے، پاکستان کا جزیرہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اسٹولا آئی لینڈ پہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں جو اس کو نظر آئیں، کیونکہ مودی، آپ کو پتا ہے کہ چند سال پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ مودی عبادت کرنا چاہتا ہے بلوچستان میں کسی مندر میں۔ مودی ادھر اسٹولا آئی لینڈ پہ جانا چاہتا تھا، 14 دن گزارنا چاہتا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اسٹولا آئی لینڈ پہ واحد آئی لینڈ ہے مشرق، اگر مدینہ سے آپ چلیں اور مشرق ساری دنیا تک چلتے جائیں نا تو یہ چیزیں، ایک مشرق پہلی چیز مل گئی، اسٹولا ایگزیکٹ مدینے کے مشرق میں ہے، ایگزیکٹ۔ دوسری چیز کیا ملی؟ مندر، وہاں آج بھی ایک مندر ہے جس کی کہتے ہیں یہ 4000 سال پرانا ہے، جو آرکیالوجی والے کہتے ہیں 4000 سال پرانا، ٹھیک ہے۔ اور ہندو کہتے ہیں کہ یہ کالی ماتا کا مندر ہے، پہلا مندر کالی ماتا کا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ کالی ماتا کی تصویر آپ گوگل کر کے دیکھیے گا، وہ بڑے بڑے بال ایسے، اور وہی تصویر ہے جو تمیم داری نے بتائی ہے جساسہ کی، اور عورت بتایا بھی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ میں کنونس ہوں کہ اس وقت، کیونکہ رسول اللہ نے واضح کہا کہ وہ مشرق میں، اس وقت وہ مشرق میں تھا اور وہ اسٹولا آئی لینڈ پہ تھا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر کالی ماتا کا مندر تھا، اور وہ جو جساسہ تھی وہ کالی ماتا تھی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ دریافت ہو گیا، پتہ چل گیا اس کا، پھر اس نے ڈسلوکیٹ کیا ہے اپنے آپ کو، دجال نے۔ پہلے دجال پاکستان میں تھا، اس وقت تو پاکستان نہیں تھا نا۔ ہاں جی۔ عربین سی کا جی ایک جزیرہ ہے گوادر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، جس کو اسٹولا آئی لینڈ ہے، جو آج کل پاکستان کی ملکیت ہے۔ یہ تمیم داری والا جزیرہ میرے علم، میری ریسرچ کے مطابق یہی بنتا ہے، کیونکہ تینوں چیزیں کوانسائڈ کر جاتی ہیں، مشرق، کالے بالوں والی عورت کالی ماتا، اور معبد کا لفظ ہے جس کو مندر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تینوں چیزیں اس آئی لینڈ پہ کوانسائڈ کرتے ہیں، اور وہ مندر بھی یہ آرکیالوجی والے کہتے ہیں کہ 4000 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یقین کی حد تک یقین ہے کہ وہ وہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو ڈسلوکیٹ کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر جو ہی وہ ڈسلوکیٹ ہوا، پھر وہ ٹیکنالوجی بھی ساری اپنے ساتھ لے گیا۔ پہلے وہ کہیں شفٹ ہوا ہے برطانیہ کے قریب، اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے سوال کیا برمودا ٹرائی اینگل میں۔ تو آئیے حدیث سنتے ہیں۔ سیدنا عامر بن شراحیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث بیان کریں اور اس میں کسی اور کا واسطہ نہ دیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو میں بیان کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، ضرور بیان کریں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعہ۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، مردوں کے پیچھے، عورتوں کی پہلی صف میں۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے علاوہ منبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
हर शख्स अपनी जगह बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें ना माल की तकसीम के लिए जमा किया है, ना जिहाद की तैयारी के लिए, बल्कि इसलिए जमा किया है कि तमीम दारी जो पहले नसरानी था, इस्लाम ले आया है और उसने मुझे एक वाकया सुनाया है जिससे मेरे इस बयान की तस्दीक होती है जो मैंने तुमसे दज्जाल के बारे में बयान किया था। वो कहते हैं कि मैं एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिसमें कबीला लख्म और जजाम के 30 आदमी भी थे। समंदर में तूफान ने हमें 1 माह तक घेरे रखा। फिर हम एक जजीरे पर पहुंचे और वहां उतर गए। वहां हमें एक अजीब जानवर नजर आया जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। हमने कहा, तो क्या चीज है? उसने कहा, मैं दज्जाल की जासूस हूं। तुम इस गिरजे में जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारी खबरों का मुंतजिर है। हम गिरजे में दाखिल हुए तो एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने कहा, तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब के लोग हैं, समुद्री तूफान के बाद यहां पहुंचे हैं। उसने पूछा, बैसान की खजूरों में फल आता है? हमने कहा, हां। उसने कहा, जल्द वो वक्त आएगा जब वहां फल नहीं आएगा। फिर उसने बहीरा तबरिया और जुगर के चश्मे के बारे में सवाल किए और हमने बताया कि वहां पानी मौजूद है। फिर उसने पूछा, नबी उम्मी का क्या हाल है? हमने कहा, वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए हैं और लोग उनकी इताअत कर रहे हैं। उसने कहा, यह उनके लिए बेहतर है कि वो उनकी इताअत करें। फिर उसने कहा, मैं मसीह दज्जाल हूं, जल्द मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं 40 दिन में पूरी जमीन में घूमूंगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहां मेरा दाखला मना होगा, और हर रास्ते पर फरिश्ते उनकी हिफाजत करेंगे। फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर अपनी लकड़ी मारी और फरमाया, यही तैयबा है, यही मदीना है। 3 बार फरमाया। फिर फरमाया, क्या मैंने तुमसे पहले यही बात बयान नहीं की थी? लोगों ने कहा, जी हां, आपने बयान फरमाई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शाम या यमन के समंदर में नहीं बल्कि मशरिक की तरफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। हदीस का हवाला, ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब की इस फितने से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।